میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. تقریباً 10 دن 11 دن بچے ہوئے ہیں. ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی جو نیت کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا. تو ہم لوگوں کو یہ نیت کرنی چاہیے ابھی سے ہی، بلکہ ہمارے نبی تو 2 مہینے پہلے سے ہی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب سے ہی دعائیں شروع ہو جاتی تھی. 10 دن 11 دن باقی ہیں رمضان المبارک کے آنے میں. تو ہمیں نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس رمضان کو بہت حسین رمضان بنائیں گے. گزرے ہوئے جو بھی رمضان المبارک ہیں، جو بھی ہماری زندگی ہے، اس رمضان کو ہم کفارہ بنا دیں گے. مطلب یہ کہ اتنا اچھے طریقے سے اس رمضان کو گزاریں گے کہ جو کمی کوتاہی پوری زندگی میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ نیت کرنی چاہیے. اچھائی کے کام خوب کریں گے، گناہوں سے خوب بچیں گے، انٹرنیٹ کے فتنوں سے، موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ نیتیں روزانہ اپنے آپ میں دہراتے رہیں، اپنے دل میں بار بار اس کا خیال لاتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ. جو کوئی نیکی ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. گناہوں سے بچنا بھی اگر ہو رہا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے. تو اپنے آپ میں ہی خوش نہ رہیں کہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، بلکہ نیت اور ارادہ کریں اور دعا بھی کریں اللہ پاک سے کہ اللہ میرے لیے اس کو آسان فرما دیجئے. میں ایسا ارادہ کرتا ہوں، میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا ولی بننا چاہتا ہوں، لیکن نفس اور شیطان یہ راستے میں ہیں، یہ بہکاتے ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں. اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اس طریقے سے دعاؤں کا اہتمام بھی ہو اور فکریں بھی ہوں تو انشاءاللہ آپ تبدیلی محسوس کریں گے. آپ اعمال پر جمنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اور اگر نیت ہی نہ ہو، دیکھا جائے گا وقت پر جیسا کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے اور مہینے گزرتے ہیں، یہ مہینہ بھی اسی طریقے سے گزر رہا ہے. کوئی خاص تبدیلی نظر آ نہیں رہی ہے معاشرے میں اور ہمارے اندر. قرآن اٹھانے کے لیے ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی سے ہی اس کا اہتمام کریں. تو پلاننگ کریں، نیت کریں کہ عظیم الشان بابرکت مہینہ آنے والا ہے. ورنہ وہ حدیث شریف تو آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے وہ جہنم میں جائے گا، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے عظیم الشان بابرکت مہینہ دینے والے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، ترتیب بنانی چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ حج عمرے پہ جانے والے ہوتے ہیں کتنے ان کے لیے تربیتی کیمپ منعقد کیے جاتے ہیں کہ بھائی سیکھ کر جاؤ، سمجھ کر جاؤ.
ایسا نہیں کہ بس حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں، وہاں جا کے کسی سے پوچھ لیں گے. وہاں کس سے پوچھیں گے آپ؟ اور وہاں پہ آپ کو کون مل جائے گا؟ الگ الگ مسلک کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر وہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ ورنہ یہ بھی صورتحال ہے کہ حرم شریف کے سامنے، کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ طواف کیسے شروع کریں. ہم سے خود پوچھا ایک فیملی نے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ طواف کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، کیا طریقہ ہے. وہاں پر کیسے سمجھیں گے؟ کہاں گئے تھے پتہ نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، ایسا ہوگا پھر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. تو رمضان المبارک بھی آنے والا ایک عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے. تو اس کے بھی اصول اور آداب ہیں، اس کے بھی مسائل ہیں. نیت کے مسائل ہیں، روز افطار کے مسائل ہیں، سحری کے مسائل ہیں. وامٹ ہو گئی تو کیا کرنا چاہیے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ وامٹنگ ہو گئی رمضان میں تو روزہ ٹوٹ گیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. وامٹ ہونے سے، الٹی ہونے سے، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ایسے اور بھی مسائل ہیں جو لوگوں میں غلط چلتے ہیں. اب سیکھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے ہیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا تو پھر کچھ پتہ ہی نہیں، سب ایسے ہی چل رہا ہے. تو اس لیے پہلے سے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو تیار کریں، مسائل کو سیکھیں، سمجھیں. علماء اکرام کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہے، کیسے ہیں روزے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتے ہیں. وہ معلوم ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عمل کریں گے؟ جیسے چل رہے ہیں صبح شام کہ سحری میں اٹھ جائیں گے، کھا پی کے سو جائیں گے، یا پھر نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد بیڈمنٹن کھیلیں گے، اس کے بعد گاڑیاں دوڑائیں گے، چلائیں گے. ان سب چیزوں سے اللہ کے واسطے توبہ کیجئے. اپنی بچیوں اور بچوں کے ہاتھوں میں بیڈمنٹن مت دیجئے. قرآن دیجئے، کتابیں دیجئے، سیرت دیجئے، جو آپ کے لیے رحمت بنے اور ذریعہ نجات بنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو رمضان آنے والا، بیڈمنٹن شروع ہو گیا ہے اور بچے اور بچیاں کھیل رہے، روڈوں پر کھیل رہے. روڈ پبلک کا حق ہے. نماز جنازہ مکروہ ہے روڈ پر. آپ بیڈمنٹن کھیلیں گے اور آنے جانے والوں کو تکلیف دیں گے. اور کچھ خدا نہ خواستہ کسی چالک سے آپ کے بالغ کو کچھ ہو گیا تو آپ وہ چالک پر جو ہے جرمانہ عائد کرتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. کیسی بے شرمی کی بات ہے، کیسی بے شرمی کی بات ہے. روڈ کھیلنے کے لیے ہے، روڈ چلنے کے لیے ہے. جو لوگ روڈوں کی زمین کو ہڑپ کرتے ہیں وہ چور نہیں ہیں، وہ ڈاکو ہیں. چور کی تعریف الگ ہے، ڈاکو الگ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لینا ہی ایمان نہیں ہے صرف، اور بھی چیزیں ہیں. ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں پر نظر رکھنی ہوگی. سجدوں میں آپ سر رگڑ رہے ہیں، خلق خدا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. آپ کیسے مسلمان ہیں؟ بہت عبادت گزار عورت تھی، بلی پالی تھی، اس کا حق ادا نہیں کیا، بلی مر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. دین یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. دیگر مذاہب میں یہ باتیں نہیں ہیں. دیگر مذاہب میں ان کو اپنے خداؤں کو، باطل خداؤں کو خوش کرنے میں پبلک کا کچھ بھی نقصان ہو جائے، پبلک کتنی بھی پریشان ہو جائے، ان کو اس سے لینا دینا نہیں ہے. ڈی جے ہمارے سامنے ایک مثال ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنی اولاد کے ہاتھوں میں قرآن دیجئے، بیڈمنٹن مت دیجئے. ہم کھیلنے سے منع نہیں کر رہے. عصر بعد کھیل لو، اپنے چھتوں پر کھیل لو، گراؤنڈ بناؤ اپنے محلوں میں. اور جو گراؤنڈ رہتا ہے اس کو بھی قبضہ کر لیتے ہیں. ہم ایسے ظالم لوگ ہیں. تو پھر گراؤنڈ کہاں رہے گا؟ تو گراؤنڈ اپنے محلوں میں بناؤ، وہاں سب بچے کھیلیں، وہاں واکنگ کریں، بڑی عمر کے لوگ رننگ کریں، جو کھیلنا ہے کھیلیں. پلے گراؤنڈ رکھو، وہاں کھیلیں. یہ کیا کہ روڈ پر کھیل رہے ہیں بچے بچیاں، بڑے چھوٹے. تو خدا کے واسطے ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. رمضان اس لیے نہیں ہے ٹائم پاس کرو سو کر. ہاں لیکن کوئی آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا مجھ سے گناہ ہوگا تو اس کا سو جانا بھی بہتر ہے. گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے تاکہ گناہ سے تو بچے. لیکن رمضان اس لیے ہے کہ سو کر گزار دیں گے، کھیل کر گزار دیں گے، بیٹھکوں پر بیٹھے رہیں گے. اچھے کھانے کے لیے رمضان ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان ہے.
بقیہ ساری چیزیں 2 نمبر پر ہیں. کھاؤ پیو اچھے کپڑے پہنو کوئی منع نہیں کرتا ہے. اسلام کی تعلیم ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو خوبصورت بن کر آؤ. یہ تو اسلام کی تعلیم ہے. قرآن میں حکم ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد میں آؤ نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. یہ نہیں کہ وہ گیرج والے کپڑے, یہ نہیں کہ وہ کام کاج والے کپڑے, ہاتھ کالے پیلے, پورا وضو خانہ کالا ہو جا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور باس آ رہی ہے بغل سے پسینے سے, جس کے بغل میں کھڑے ہو رہے وہ بھی پریشان ہو رہا ہے. تو ایسی نماز کس کام کی؟ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جس سے لوگوں کو گھن آتی ہو, وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہ آئے, وہ گھر میں نماز پڑھے. وہ مسجد میں آئے گا لوگوں کو تکلیف دے گا. یہ مسئلہ ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. میں نے کچیلے کپڑے میں گھوم رہے ہیں, کہیں پر بھی کھڑے ہو جا رہے ہیں, مسجدوں میں آ رہے ہیں. بھائی اللہ کے گھر کو شاندار رکھو اور اپنے آپ کو بھی شاندار رکھو. ابھی اخیر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ رمضان آ رہا ہے تو اللہ کے گھر کو ایک دم چمکا کے رکھو تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں, سمجھ میں آئی بات, اور جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. تو مہمان کی عزت کرتے ہو کہ نہیں, کہ صرف اپنے مہمان ہی جانتے ہو کہ ہمارے مہمان آئیں گے تو یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا, یہاں جانا, وہ فارم ہاؤس پر جانا, ان کو گھمائیں گے ٹہلائیں گے, اور اللہ کے مہمان کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے مہمان یہی رہ جائیں گے اور پتہ نہیں پھر آپ کے لیے دعا کریں کہ نہ کریں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے گھر کے, اللہ کا گھر اور اس کے جو مہمان ہے اس پر اللہ راضی ہو کر آپ کی مغفرت کر سکتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں, اپنے مہمانوں کی بھی عزت کرو, لیکن خدا کے گھر کے جو مہمان ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے. ترتیب بنائیں, اپنی نیتوں کو سنواریں, فکر پیدا کریں, سوچیں روزانہ 5 منٹ 10 منٹ اکیلے میں بیٹھ کر کہ کس طریقے سے اس رمضان کو ہمیں بہترین رمضان بنانا ہے زندگی کا. اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آئندہ رمضان ملے گا کہ نہیں, بلکہ یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, شام ہو کہ نہ ہو, عصر کی نماز پڑھنا نصیب میں ہے کہ نہیں کس کو کیا پتا ہے. لیکن ہم تیاری تو کریں. استعداد الموت قبل نزولہ, حدیث شریف میں کہ موت کی تیاری کرو اس کے آنے سے پہلے. جب موت آ رہی ہے اب تیاری کر رہے ہیں, اب تیاری کرنے سے کیا فائدہ. سمجھ میں آئی بات. فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہہ رہا ہے کہ اب میں بنی اسرائیل آمنتو, میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لا رہا ہے جبکہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ لیا. اس سے پہلے فساد مچا رہا تھا پوری دنیا میں, دنیا بھر میں فساد مچا رہا تھا, ایمان قابل قبول نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ نے ہمیں اور آپ کو شاندار زندگی عطا فرمائی ہے, خیر و عافیت, سکون, چین. ہمارے ملک کے حالات کافی حد تک درست ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کہیں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے اکثر جگہوں پر. اور ہمارا شہر بھی پرامن ہے, کوئی ٹینشن نہیں کسی کا. تو اللہ کا شکر ادا کریں اس امن پر, اس سکون پر, اور فکر آخرت کریں, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں, اپنی نیتوں کو درست کریں. اس کے بعد اپنے دل کی طرف جھانکیں کہ میرے دل میں کس کے لیے نفرت ہے. اس لیے کہ کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی ہے مبارک راتوں میں, شب قدر میں, شب برات میں. جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں ان کی مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو رمضان میں کیا مغفرت ہوگی جب شب قدر میں مغفرت نہیں ہو رہی ہے, جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے, تو دیگر راتوں میں کیسے مغفرت ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے دل میں جھانکیں کہ کس کے لیے میں نے بغض پال کے رکھا ہے, دشمنی پال کے رکھی ہے, زبردستی اپنی مرضی کے خلاف ہو گیا, نفرت شروع. سمجھ میں آئی بات. تو غور کریں اور معافی تلافی کریں, ہدیہ پیش کریں. تہادو, حدیث شریف میں تہادو فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر, کہ ہدیہ دو ایک دوسرے کو, گفٹ دو, اس سے دل میں جو میل کچیل ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک دوسری حدیث بھی ہے تہادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے گی, جب محبت بڑھے گی تو نفرت ختم ہوگی. تو یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم اپنے سینے کو بے کینہ کر رکھیں, سینہ بے کینہ, کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں. حدیث شریف میں میں اشارے کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا نا کہ وہ آدمی جنتی ہے
وہ صحابی جنتی ہیں. اب دوسرے صحابی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کا کیا عمل ہے, کیا عمل ہے. ان کو اپنا مہمان بھی بنایا, دیکھتے رہے کیا عمل ہے, کیا عمل. کوئی عمل نہیں. عشاء پڑھے سو گئے. سمجھ میں آئی بات. تہجد میں اٹھے یا فجر میں اٹھے. اب ان کو بہت حیرانی کہ ان کا کوئی عمل خاص نظر نہیں آ رہا. حضور نے ان کے بارے میں جنتی کا حکم فرما دیا. ان سے پوچھا بعد میں کہ بھئی آپ کا عمل کیا ہے. ہم نے تو اس لیے آپ کو دعوت دی تھی تاکہ آپ کے خاص معمولات کو دیکھیں کہ کون سا وظیفہ ہے, کون سا خاص عمل ہے. انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل تو ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بس میں اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں. میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں. یہ میں نے اشارہ کر دیا حدیث شریف کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا ہو سکے تو تمہاری رات اس طریقے سے گزرنی چاہیے کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بات نہ ہو, کوئی بدگمانی نہ ہو, کوئی نفرت نہ ہو. اور فرمائے یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر چلے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میری شفاعت بھی اس کو نصیب ہوگی اور جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں شاندار عطا فرمائی ہے اور ہمیں حضرت انسان اور حضرت مسلمان بنایا ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں, تبھی کامیابی قدم چومے گی. اور اگر ہم ان تقاضوں کو نظر انداز کریں گے تو دنیا آخرت میں ذلیل ہوں گے, پریشان ہوں گے, شرمندہ ہوں گے اور پھر کچھ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. حتی اذا جاءہم الموت قال رب ارجعون. جب موت آئی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دو, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں خوب اچھے عمل کروں جو میں نے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کلا, ہرگز نہیں. اب کوئی جانے کی بات نہیں ہو سکتی ہے, لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اپنے سینے کو بے کینہ کریں. کچھ من مٹاؤ ہے مل جل کر معافی تلافی کر لو, اپنی طرف سے معافی مانگ لو. سامنے والا معاف کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ, اور پھر اللہ کے سامنے بھی تو حاضر ہونا ہے. وہاں پر تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے, تو دنیا میں معافی تلافی کر لیں. اب اگر آپ نے کسی سے معافی مانگی, وہ آپ کو معاف نہیں کر رہا, کہہ رہا جاؤ بھاگو یہاں سے, میں معاف نہیں کرتا, تو اس کو بھی تو اللہ کے سامنے جانا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو تم بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ قرآن میں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب سے ناراض ہو گئے, ان کو کچھ ہدیہ تحفہ دیتے تھے, بند کر دیے. یہ آیت نازل ہوئی 18ویں پارے میں سورہ نور میں کہ جو صاحب ثروت ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو روکے نہیں, جو صدقہ خیرات کرتے تھے وہ کرتے رہیں. اور کیا تم نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے, معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنی تو فرمایا بالکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے. اور پھر ان کو ہدیہ تحفہ دینے لگے اور زیادہ دینے لگے. یہ صحابہ کرام, یہ قرآن پاک, یہ ان کا جذبہ عمل. ہم لوگ اپنی انا کے چکر میں سب کچھ فنا کر رہے ہیں, دنیا آخرت کی خوبیوں بھلائیوں سے, رحمتوں سے, برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. ابھی زندہ ہیں, ابھی کر سکتے ہیں, جب آنکھ بند ہو جائے گی کچھ نہیں کر سکتے. بہت چاہیں گے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ابھی اپنے آپ کو مینٹین کرو, اپنے سینے کو بے کینہ کرو, اپنی نیتوں کو درست کرو, اپنے سینے کو صاف ستھرا رکھو. اور کوئی گناہ ہو رہا ہے چھپ کر یا لوگوں کے سامنے, اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کرو. قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, جو ظاہری گناہ ہیں اس کو بھی چھوڑ دو جو لوگوں کو دکھتے ہیں. مثال کے طور پر ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننا, یہ دکھتا ہے. داڑھی مڈانا حرام, یہ دکھتا ہے. آدمی نماز میں تو بھی گناہ ہو رہا ہے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک مشت رکھنا واجب ہے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی. یہ نہیں کہ ادھر سامنے داڑھی بڑھ رہی, ادھر سب کٹنگ کر رہے ہیں, سیٹنگ کر رہے ہیں. اور پھر کبھی ٹوکو کسی کو کہو تو کہتے ہیں وہ نائی بھائی نے کر دیا. نائی بھائی آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ آپ اس کو کہو کہ بھائی دیکھو یہ داڑھی فرض ہے, واجب ہے. تمام نبیوں نے داڑھی رکھی ہے, تمام اولیاء کرام داڑھی والے تھے, تمام صحابہ کرام داڑھی والے. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ شرافت کی نشانی ہے. تو
اس کو منع کرو, وہ کیوں کاٹے گا, آپ اس کا نام لیتے ہو. اور جو لوگ اس پیشے میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے کسی مسلم غیر مسلم کی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. ہمارا اس پر ایک مضمون ہے, پیشہ بھی حلال اور پیسہ بھی. یعنی پیشہ تو حلال ہی ہے, بڑے بڑے علماء اس میں گزرے ہیں کہ جو حلاق تھے, جو سر مونڈتے تھے, بال کاٹتے تھے, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. پیشہ حلال ہے, پیسہ بھی حلال کرو, ایسا ہمارا مضمون ہے. الحمدللہ ہماری کتاب ضیاء قلم میں موجود ہے, پڑھو. یہ چاہیے تو ہم سے کہو, ہم آپ کو دیں گے. اس میں مکمل باربری, پیشے باربری کے بہت سارے مسائل ہم نے ذکر کیے, اس کو پڑھو. تو میں کیا سمجھا رہا تھا, مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. پھر انکم کیا ہو جائے گی, مکروہ. اور رمضان مبارک کے مہینے میں ایسا کام کیوں کریں ہم؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں, نیت صحیح کرو, نیت بہترین کرو, خوب فکر کرو. نمبر 2, اپنے دل کو جو پتھر کا سر بن چکا ہے گناہوں کی وجہ سے, نفرتوں کی وجہ سے, اس کو اللہ کی تجلی کا مرکز بناؤ. اللہ حدیث شریف میں ہے, اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم, تمہاری شکل نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اب اللہ تعالی ہمارے دل کی طرف دیکھے اور اس میں دنیا بھر کا میل کچیل ہو, اس میں گندگی ہو, تو کیسا لگے گا؟ کوئی آدمی کہیں ملازم ہو, صفائی اس کی ذمہ داری ہو, اب وہاں کا جو بوس ہے, مینیجر ہے, وہ آئے اور دیکھے کچرا پڑا ہوا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ صفائی والا ملازم جو ہے شرمندہ نہیں ہوگا, اس کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی رحمت کی نگاہ ہمارے دلوں پر پڑتی ہے, دیکھتے ہیں اللہ تعالی. تو ہم اپنے دل کو اس قابل بنائیں, گناہوں سے توبہ, نفرتوں سے توبہ, معافی تلافی رمضان سے پہلے, تاکہ ہم خوب پریپیئر رہیں, خوب مینٹین رہیں اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہوں. رمضان میں ہماری مغفرت ہو جائے, معافی ہو جائے اور زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے, آخرت شاندار ہو جائے. اس کے لیے جب فکر کریں گے تو ہوگا. ایک دوسری اہم بات, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یہ اللہ کے جو گھر ہے اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو معزز بنایا جائے, ان کا احترام کیا جائے, یعنی مسجدوں کا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ عہد لیا, وعدہ لیا, ایگریمنٹ کیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاکیزہ رکھو, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے, جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا, اللہ پاک عافیت سے لے جائے, انہوں نے دیکھا ہے کتنا صفائی کا اہتمام, کتنا صفائی کا اہتمام. ساری چیزیں ایک دم چکا چک, ایک نمبر. کیا صفیں, کیا وہاں کی فرشیں, کیا وہاں کے طہارت خانے, سب ایک نمبر. کیوں؟ قرآن میں حکم ہے, نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داری صاف صفائی کرو. تو میرے بھائیوں بزرگوں, وہ حضرات جو مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری کا کام تو اللہ نبیوں کو دیتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذمہ داری. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم مسجد کا نظام شاندار کریں گے, ہر چیز ایک نمبر ہوگی. ہمارے گھر کتنے شاندار, وہاں کے پھول پودے, وہاں کی ٹائلز, وہاں کی قالینیں, ہمارے گھروں کی, ہمارے شہر کے گھروں کی, کہیں دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. کتنا بہترین ہم رکھتے ہیں ساری چیزیں. پھر اللہ کے گھر میں جالا ہو, اللہ کے گھر میں جو ہے گندگی ہو, اللہ کے گھر کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ اتنے گندے ہو کہ جانے کا دل نہ چاہے. سمجھ میں آئی بات؟ دروازوں کا ٹھکانہ نہ ہو, فرش کا ٹھکانہ نہ ہو, نل کا ٹھکانہ نہ ہو. نل لیک کر رہا ہے تو وہ لیک ہی کر رہا ہے, کتنا پانی ضائع ہو جا رہا ہے, اس سے قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے سنا ہے؟ تو کتنا پانی لیک کر. ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب نے فرمایا کہ میں ایک صاحب کا مہمان بنا تو میں نے دیکھا کہ وہ نل لیک کر رہا ہے. دوسرے سال پھر مہمان بنا, وہ نل لیک ہی کر رہا تھا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی غفلت کی بات ہے.
تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں وہ حضرات جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ کے گھر کو بہت اچھے سے کر لو, خوب مینٹین کر لو. ہم نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, لوگ اپنے گھروں کی لپائی کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, کلر کر رہے ہیں, تو اللہ کا گھر ایسے ہی گندا پڑا رہے گا. صفوں میں چیونٹیاں گھوم رہی ہیں, آدمی سجدہ کر رہا ہے, چیونٹی کاٹ لے رہی ہے, تو اس کا سجدہ میں دل لگے گا؟ بتائیے مجھے, آپ کا سجدے میں دل لگے گا؟ یا آدمی جو ہے کہیں فرش پر کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے, پورا ایک دم دھول جمی ہوئی ہے, سفید کپڑا پیلا ہو گیا. کچھ اللہ کے بندے تو ایسے رہتے ہیں جو رومال بچھاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. ان سے پوچھا گیا یا مت پوچھو تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی میرا کپڑا خراب نہ ہو جائے. تو ہم اللہ کے گھر کو کیسا کر کے رکھیں؟ ہم کو جو اللہ نے ذمہ داری دی اس کو ہم بخوبی کیوں نہیں انجام دے رہے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, لیکن اس آدمی کو پھر اللہ کا جو عرش سایہ ہے, اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا. اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو جو منتظمین ہوتے ہیں وہ مسجد کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری مسجد خوب اچھی سے رہے, تو اس کے پنکھے اچھے سے ہوں, اس کی تمام چیزیں اچھی ہوں تاکہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. بعض مساجدیں 2-3 منزلیں کی ہیں اور اس میں انورٹر نہیں ہے. اب لائٹ اگر گئی اور مکبر کوئی نہیں بنا, اوپر آواز کیسے جائے گی اور 2nd فلور پر آواز کیسے جائے؟ اور اگر آواز نہیں گئی اور وہ لوگ سوچتے رہ گئے کہ کیا کریں, ان کی نماز فاسد ہو جائے گی, ان کی نماز نہیں ہوگی. بتائیے. تو اچھا انتظام مائک کا, اچھا انتظام انورٹر کا ہونا چاہیے. قوم پیسہ دیتی ہے, قوم ماشاءاللہ ہمارے پیسہ دینے میں ایک نمبر ہے. یہ بات غلط ہے کہ لوگ چندہ نہیں دیتے ہیں, لوگ بہت چندہ دیتے ہیں, لیکن آپ صحیح استعمال تو کیجئے. پیسوں کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تو لوگوں کے دل میں بھی تو کھٹاس آئے گی کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں, صحیح استعمال نہیں کر رہے. تو یہ ایک چیز اہم کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جمعہ کو مسجد کو دھونی دو, یعنی خوشبودار کرو. جمعہ کو بڑا مجمع آتا ہے, ان کا دل اور دماغ معطر ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قبرستان جائیں تو دل اور دماغ معطر, اور مسجد آئے تو دل و دماغ متنفر. یہ کیسی زندگانی ہے, یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جہاں معطر کرنے کا حکم ہے وہاں معطر نہیں کر رہے ہیں, اور جہاں کوئی سادگی کا حکم ہے وہاں ایک دم دل و دماغ فریش. سمجھ میں آئی؟ عجیب. ایک اہم بات مجھے وہ کرنی تھی لیکن وقت ہو گیا, بس 2 منٹ لوں گا معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ بہت اہم ہے, پھر اس کا وقت نکل جائے گا اور وعدہ بھی ہے. بچوں کے سلسلے میں مسئلہ ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں, مسلم جہاں بھی ہیں وہاں پر یہ 2 باتیں ہیں, ایک افراط, ایک تفریط. ایک افراط مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی بچے کو لے کر آ جا رہا ہے مسجد میں, اور وہ بچہ گھوم رہا ہے, دوڑ رہا ہے, شور کر رہا ہے, رو رہا ہے, استنجا کر دے رہا ہے. یہ بالکل ناجائز, بالکل ناجائز. یہ افراط بالکل. اور تفریط بھی ہے, کمی کوتاہی. کیا کہ بچہ اگر آ رہا ہے, سمجھدار بھی بچہ ہے, تو بھی اس کو پیچھے کر دیا جا رہا ہے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا جا رہا ہے, اس کو مار دیا جا رہا ہے, اس کو ذلیل کر دیا. یہ بھی بالکل ناجائز. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں جو آ رہا ہے, ابھی میں نے شروع میں بتایا, وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان. آپ کے مہمان کی کوئی انسلٹی کرے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو اللہ کے گھر کے مہمان کی آپ انسلٹی کریں گے تو کیسا لگے گا اللہ کو؟ تو کرنا کیا ہے؟ تو بچوں کی قسمیں ہیں, کیٹیگری ہے جو علماء نے, فقہا نے نکالی ہے. وہ کیا کہ جو بچے بالکل نہ سمجھ ہیں, کچھ پاکی ناپاکی نہیں سمجھتے, مسجد کا ادب احترام نہیں جانتے, ان کو لانا جائز نہیں ہے. ان کو مت لائیے, ان کو گھر میں جو ہے رکھیے, وہ سمجھدار ہو. اور پھر نمبر 2, جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن سمجھدار ہیں, نماز کو سمجھتے ہیں, مسجد کا احترام سمجھتے ہیں, سمجھ میں آئی بات, قریب البلوغ ہیں, 9-10 سال کے ہیں, 7-8 سال کے ہیں, ان کو لاؤ مسجد میں. حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے اس کی پٹائی کرو, تاکہ وہ جب بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو. وقت کی قلت کی بنا پر میں کیا کہوں, پہلے بھی کہا ہوں کہ ہماری نئی نسل مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو پابند نہیں کیا بچپن سے. اس کی دوسری وجہ ہے کہ ان کو مسجدوں سے ذلیل کر کے, رسوا کر کے بھگایا گیا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ مجھے بھی بھگا دیا گیا تھا, تو میں بھی کئی سال تک مسجد میں جانا مجھے پسند ہی نہیں تھا, بالغ ہونے کے بعد بھی پسند نہیں تھا. علماء نے اپنے بارے میں لکھا ہے, یعنی پھر وہ عالم بنے, پھر وہ سمجھدار ہوئے, پھر انہوں نے اپنا ذکر کیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے.
مسجد کا احترام بے شک برحق ہے، لیکن مسجد کے احترام میں بچے اگر شور کر رہے ہیں، ان کو آپ زور سے بول رہے ہیں، زور سے چلا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں. اور چھوٹا بچہ اگر شور شغب کر رہا ہے تو وہ چونکہ شریعت کا مکلف نہیں، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ جو چلا رہے ہیں آپ گنہگار ہیں. یہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خود شور کرنے لگتے ہیں. تیسری قسم بچوں کی جو ابھی قریب البلوغ بھی نہیں لیکن سمجھدار ہیں. اب وہ سمجھداری کی جو بھی عمر ہو، وہ مسجد سمجھتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، پاکی ناپاکی سمجھتے ہیں، جہاں کھڑا کر دو کھڑے رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کو بھی لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لا سکتے ہیں. سب فقہاء نے مسائل لکھے ہیں، کتابوں میں سب موجود ہے، اور علماء کرام سے اس سلسلے میں ڈسکشن بھی ہو چکی ہے. سمجھ میں آئی بات. تو تیسری قسم کے وہ بچے جو سمجھدار ہیں، پاکی ناپاکی سمجھتے ہیں، اور ان کو جہاں کھڑا کر دو کھڑے ہوتے ہیں. اب وہ 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، لیکن سمجھدار ہیں، پاکی ناپاکی سمجھتے ہیں، کیونکہ سمجھ کی کوئی عمر نہیں ہے. 25 سال کا ہو گیا ایک نمبر کا بیوقوف ہے، سمجھ میں آئی بات. اور 10 سال کا ہے کما رہا ہے، 10 سال کا ہے کما رہا ہے، وقت کم ہے، لیکن تھوڑا برداشت کرو. یہ بہت عام مسئلہ ہے، اور اس میں اتنا افراد و تفرید کا معاملہ ہے، اور اتنا سب معاملے پیش آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ہر مسجد میں ادھر، تو سمجھتے چلو. بچے سمجھدار. اب بچوں کو کھڑا کہاں کریں، یہ بہت مسئلہ مین ہے. دیکھیے، اب فقہاء اکرام کا، علماء متاخرین کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ بچوں کو اگر آپ پیچھے کھڑا کریں گے، الگ سب بنائیں گے، تو بچوں کی فطرت میں شرارت ہے، وہ شرارت کریں گے، اور آپ سب لوگ شرارت کر کے بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں شرارت کر کے. یاد ہے نا اچھی طریقے سے. اب فتویٰ کس پر ہے؟ اب اس پر علماء متاخرین نے فتویٰ دیا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرو، چاہے وہ پہلی صف ہو چاہے دوسری صف ہو، اپنے ساتھ کھڑا کرو. لیکن وہ کیسے بچے ہونے چاہیے وہ میں نے سمجھا دیا. سمجھ میں آئی بات. اپنے ساتھ کھڑے کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا بچہ بھاگے گا نہیں، شور نہیں کرے گا. یہ مسئلہ ہے. اس لیے بچوں کو پیچھے مت کھینچو، آپ کو کوئی حق نہیں پیچھے کھینچنے کا. سمجھ میں شریعت اجازت دے رہی نا. آپ کون ہوتے ہیں؟ جو ہوں اپنے گھر کے ہوں گے. اللہ کے گھر میں تو اللہ کا قانون چلے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اپنے ساتھ کھڑا کرو. بچہ اگر ابا کے ساتھ ہے کچھ بھی ہونے والا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن بچہ سمجھدار ہونا چاہیے تو لاؤ مسجد میں، ورنہ مت لاؤ. ہر ایک بچے کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہو، پوری صف میں دوڑ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات. تو اپنے ساتھ کھڑا کرو. اس پر فتویٰ ہے اس زمانے میں. ابھی تراویح کا زمانہ آئے گا، رمضان کا زمانہ آئے گا، بچوں کو لائیں گے. اب اس میں آپ آنا کانی نہ کریں. یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے. نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے پاس آؤ، بیٹھو، میں وستار سے سمجھاتا ہوں کس کو لانا جائز، کس کو لانا ناجائز. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے ساتھ کھڑا کرو اور سمجھا کے لاؤ. نہیں سمجھ رہا ہے بچہ مت لاؤ، نہیں سمجھ رہا ہے مت لاؤ. لیکن اگر سمجھدار بچہ ہے، کوئی شوقین بچہ ہے، کوئی ابا سوچا ہے میرا بچہ نمازی بنے، لے کر آؤ. شریعت پسند کرتی ہے آنے والی نسلوں میں یہ نمازی ہوں گے. ورنہ آج کی نئی نسل میں فجر دیکھ لو، ظہر دیکھ لو، یہ 10 سے 20 سال کے بچے آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. بہت کم، 1 2 4. کیوں؟ ہماری کوتاہی، آپ کی کوتاہی. مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں ہر لحاظ سے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کو عبادت کے لیے خاص کرنے کی توفیق عطا فرما.
پیارے اللہ اس رمضان کو گزرے ہوئے رمضانوں کا کفارہ بنا دیجئے، گزری ہوئی زندگیوں کا کفارہ بنا دیجئے، پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، پیارے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دیجئے، نیکیوں کا شوق اور ذوق دلوں میں پیدا فرما دیجئے، پیارے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما، پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ابھی جو چچا کی طبیعت خراب ہو گئی پیارے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، پیارے اللہ جو لوگ آئی سی یو میں ہیں پریشان حال ہیں جن کے آپریشن ہونے ہیں پیارے اللہ سب کامیابی عطا فرما، عافیت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، اعمال صالحہ کے ساتھ عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت عطا فرما، پیارے اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، پیارے اللہ ہم سب کو مرنا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ بے ضرر مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ذات سے ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پیارے اللہ ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، راستوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ڈاکہ ڈالنے چوری کرنے سے، بجلی چوری کرنے سے، زمین ہڑپ لینے سے پیارے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمیں تقوی پرہیزگاری نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ رمضان کی برکات نصیب فرما، شعبان میں اچھے انداز میں رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سینے کو بےکینہ فرما، پیارے اللہ ہمارے سینے کو ہمارے دل کو اپنی محبت و معرفت کا مرکز بنا، پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، پیارے اللہ بہت سارے بندے حج عمرے کے لیے جانے والے ہیں ان کے حج عمرے کو آسان فرما، قبول فرما، جو رہ گئے جو آرزو رکھتے ہیں جن کا نمبر نہیں آیا پیارے اللہ عافیت اور رحمت کا معاملہ فرما، ان کے لیے بھی آسانی فرما، انہیں بھی اس سال حج عمرے کی توفیق عطا فرما، پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا